الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المدین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشغالنا. ہمارے دین کی حقانیت کے دو مشاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دو مشاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. اور جو شہ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز وکل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اور سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ نبی اور آل نبی پر اپنے دل جمعی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو جو ادھر اور ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کر کے سامنے بیٹھے. یہ ناز شریف ہے نہیں کہ میں آنکھ بند کر کے پڑھ دوں اور آپ آنکھ بند کر کے سن لیں. یہ تقریر ہے، یہ گفتگو ہے جو سامنے سے اچھی لگتی ہے. پیٹھ پیچھے لوگوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ تقریر سننے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے، محفل کے آداب کا دھیان رکھیں. مہمان باہر سے جو آئے ہوئے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، آپ ان کو کھانا کھانے دیں اور زیادہ تر اپنی توجہات کو مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں رکھیں اور دھیرے دھیرے سے آگے بڑھ جائیں. کافی حضرات تو گھر میں گئے کھانا کھلانے کے لیے، جو یہاں بچے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بالکل آگے آ جائیں. تھوڑا سا وہاں پیچھے بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں، سہارا سرکار کا لیں، دیوار کا نہیں، آگے آ جائیں. ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج عالم انسانیت میں انسان کو سرکار کے نام پر تڑپنا سکھایا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بطخ کے بچے کو تیرنا سکھاتا ہے کوئی؟ وہ ماں کے پیٹ سے تیرنا سیکھ کر کے آتا ہے. کوئی آج انسان کی نوبت یہ آ چکی ہے کہ میرے استاذ کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ بتاؤ تم کیا ہوتے ہو، تو یہ نوبت کبھی مت آنے دینا کہ تم کو جواب دینا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. تمہارا کردار، تمہاری طرز زندگی، تمہارا وظیفہ حیات اور تمہاری وضاقتہ یہ بتانے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ہماری زندگی، ہماری وضاقتہ، ہماری طرز زندگی، ہمارا وظیفہ حیات ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی دیکھنے والا کہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. مجھے کوئی آ کر کے یہ بتائے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی ٹی وی پر انٹرویو دیا؟ ان کے زمانے میں ٹی وی تھا نہیں اتنا، یا تھا تو بہت کم تھا. نہ ان کے پاس کوئی موبائل تھا کہ سوشل میڈیا ایپ پر اپنی تقریریں یا اپنی کتابیں ڈالا کرتے تھے. لیکن آج بھی دنیا 100 سال کے بعد، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ عرب کا ریگستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہر خطے میں، ہر زمین پر اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پر قربان کر دی. اب زمانہ پورا کے پورا اعلیٰ حضرت پر قربان ہو چکا. میں بتا دوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صرف ایک نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک سوچ کا نام ہے. بڑے بڑے جملے فیل ہو جاتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. میں آپ کو آج بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک نام نہیں، اعلیٰ حضرت ایک سوچ ہے. اور امام احمد رضا صرف ایک عام نام نہیں بلکہ مذہبیت کے کوئی بھی انسان کے چہرے پر اگر اس کی بد مذہبیت کی بنیاد پر اس کے چہرے پر تماچا مارا جائے تو اس تماچے کی گونج کا نام امام احمد رضا. آپ امام احمد رضا کے نام کو اتنا ہلکا لیتے ہیں. آپ کسی دوسرے حلقے میں جا کر کے بیٹھیں، اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں، لوگوں کے چہرے پر لال آثار نظر آ جائے. وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف اور صرف اپنا دھیان نہیں رکھا بلکہ امت کا بھی دھیان رکھا. آپ نے ابھی نعت پاک سنی، منقبتیں پڑھی گئی، آپ نے سنی خواجہ غریب نواز پر پڑھی گئی، غوث اعظم پر پڑھی گئی. یہ کون ہے؟
کوئی 800 سال پہلے جا چکا ہے، کوئی 900 برس پہلے جا چکا ہے، کسی کا وصال 1400 برس پہلے ہو چکا ہے، کسی کا دنیا سے وصال 1500 برس پہلے ہو چکا ہے، مگر آج بھی دنیا ان کا نام اس طریقے سے لیتی ہے کہ گویا کہ وہ سامنے موجود ہے۔ وہ کس لیے؟ میں تو جملوں میں سمجھا دوں کہ مرتا انسان ہے، اس کے کارنامے کبھی نہیں مراتے۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کی انسانیت کو کبھی نہیں آتی۔ موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو کبھی نہیں آتی۔ موت ولی کو آتی ہے، اس کی ولایت کو کبھی نہیں آتی۔ موت صحابی کو آتی ہے، اس کی صحابیت کو کبھی نہیں آتی۔ موت نبی کو آتی ہے، اس کی نبوت کو کبھی نہیں آتی۔ موت رسول کو آتی ہے، اس کی رسالت کو کبھی نہیں آتی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو میں بتاؤں گا جیسے تو موت 1400 برس پہلے مدینے کی سرزمین پر سیدنا صدیق اکبر کو آئی مگر صداقت آج بھی زندہ ہے۔ موت عمر فاروق اعظم کو آئی مگر عدالت کے ڈنکے تو آج بھی بج رہے ہیں۔ عثمان غنی اب زمین کے اوپر چلتے ہوئے نظر تو نہیں آتے مگر آج بھی سخاوت کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ مولا کائنات مختلف روایات کے ساتھ نجف اشرف میں تشریف فرما ہے مگر بہادری اور شجاعت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ امام حسین کا روزہ کربلا میں جگمگا رہا ہے مگر شہادت آج بھی زندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہے مگر دنیا کا 80% مسلمان انہی کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، انہی کی اقتدا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو وہ آج بھی اپنے ماننے والوں میں زندہ ہے۔ غوث اعظم بغداد میں تشریف فرما ہے، غوثیت آج بھی زندہ ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر میں تشریف فرما ہے، غریب نوازیت آنکھوں سے آج بھی دیکھی جا رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء دلی میں تشریف فرما ہے، محبوبیت آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین کلیری کلیر میں تشریف فرما ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کی چھوٹی سی پتلی سی گلی میں تشریف فرما ہے مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ دوں تو زائد نہ ہوگا کہ مفتی اعظم راجستھان چوکھا میں تشریف فرما ہے مگر حکومت آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو صاحب 100 سال تک زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں آپ کی عمر 100 سال کی ہو، ایک پل میں ایسا کارنامہ کر کے جائیے کہ دنیا آپ کو قیامت تک یاد رکھے۔ بتائیے یہ صدیق اکبر، یہ عمر فاروق اعظم، یہ عثمان غنی، یہ مولا کائنات، آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس ہو گئے مگر دنیا آج بھی ان کی نام لیوا ہے۔ خواجہ غریب نواز 800 برس پہلے چلے گئے مگر آج بھی اجمیر کی سرزمین پر جا کر کے دیکھیں، صبح جاؤ گے خواجہ غریب نواز کے عاشقوں کا میلہ ملے گا، دوپہر میں جاؤ گے خواجہ غریب نواز کے عاشقوں کا میلہ ملے گا، آدھی رات کو جاؤ گے تو میاں اعلیٰ حضرت اور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے تم کو خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں ملیں گے۔ آپ پوچھو گے یہ کارنامہ کیسا ہے؟ میں کہوں گا کہ ایسا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے جو 90,08,000 سال پہلے مسلمان کیے تھے وہی 90,00,000 آج کروڑوں کی تعداد میں بٹے ہوئے ہیں اور صبح شام ان کا ایک ہی وظیفہ بن چکا ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گواہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بڑھتی ہے جوڑیاں، یہ درے غریب نواز کا۔ اپنی طرز زندگی ایسی بناؤ کہ سامنے والا دیکھ کر کے کہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان جا رہا۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنائیے، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنائیے۔ میں کہتا ہوں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری کے ساری عبادتیں ہیں مگر ان سے پہلے ایک چیز آتی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ، اور عقیدے سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے کہ جس کا نام ہے عشق رسول۔ عشق رسول سینے میں نہیں، عقیدہ خراب، اور جب عقیدہ خراب تو پھر تمہاری نمازیں خراب، جب نمازیں خراب تو پھر روزے بھی خراب، اور جب روزے بھی خراب تو ساری عبادتیں بھی خراب۔ اول نمبر پر سب سے پہلے اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہو تو عشق رسول سیکھو، اگر مصطفیٰ کا ادب نہیں تو نہ تمہاری نمازیں قبول ہوگی، نہ تمہارے سجدے قبول ہوں گے، نہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، آس پاس میں صحابہ کرام کا ہجوم تھا، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، وہ صبح سے نماز پڑھ رہا تھا، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، پورا دن بیت گیا، اس نے نہ تو کھانا کھایا، اس نے نہ تو پانی پیا، وہ بندہ عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے۔ صحابہ نے آ کر کے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ بندہ تو بڑا تقوی دار ہے، یہ بندہ تو بہت بڑے مقام کا حامل ہے، یہ صبح سے عبادت کیے جا رہا ہے اور ابھی تک اس کی پیشانی پر کوئی شکن کے آثار نظر نہیں آئے۔
تو سرکار نے فرمایا صحابہ چوکو مت، صحابہ اب جو بات بتانے لگا ہوں وہ کام کی ہے اور دور حاضر کی ہے، ہمارے کام آنے والی صحابہ چوکو مت، اس کی نسل سے قرب قیامت میں اولادیں آئیں گی۔ سرکار نے اس وقت حلیے بتا دیے تھے، سر مڑا ہوا ہوگا، داڑھی گھنی ہوگی، گال دبے ہوئے ہوں گے، آنکھیں تھوڑی باہر ہوگی۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے نزدیک ان کی اولادیں دنیا میں آئے گی، اتنی عبادتیں کریں گے، اتنی ریاضتیں کریں گے، اتنے سجدے کریں گے کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے چھوٹا پاؤ۔ اب یہ صحابہ سے فرما رہے ہیں سرکار کہ یہ اتنی عبادتیں کریں گے کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے چھوٹا جانو۔ تو کہیں گے سرکار ایسا کیوں؟ کہا قرآن بھی ایسا پڑھیں گے کہ تم سنتے ہوئے رشک کرو گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کہا سرکار ایسا کیوں آخر؟ سرکار فرمائیں گے قرآن کا لہجہ اچھا ہوگا، نماز پڑھنا اچھا ہوگا، سجدے ان کے تم دیکھو گے ظاہری اچھے ہوگے مگر ان کے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا، مگر ان کے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، سجدے ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کا ادب ایک طرف۔ اس لیے کہ بندہ مسلمان اس وقت نہیں ہوتا جب وہ نماز پڑھتا ہے، بندہ مومن اس وقت نہیں ہوتا جب وہ روزے رکھا کرتا ہے، بندہ مومن اس وقت نہیں ہوا کرتا جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکاتا ہے، بندہ مومن کامل اور بندہ مسلمان تب ہوا کرتا ہے جب وہ جا کر کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا۔ اے اللہ کے رسول اب دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ نظر کرم فرما دیں میرا بیڑا پار ہو۔ 1400 سال پہلے ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے، ذرا 1400 سال پیچھے جاؤ، لوگوں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھو، کسی نے گردنوں کو کٹوا لیا، کسی نے گھر بار اٹھا دیے، صرف کس لیے؟ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے کٹایا۔ مصطفیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کسی کو کہ جا کر کے فاقہ کرو، صدیق اکبر سے کہا تھا صدیق جاؤ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، کچھ خرچ کرنے لائق اللہ کی راہ میں مال لاؤ۔ یہ گھر پر پہنچے، انہوں نے پوری جائیداد کو اکٹھا کیا، گھر کی جھاڑو تک نہیں چھوڑی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ سارا کے سارا مال رکھا اور سرکار نے پوچھا صدیق تم کیا لائے ہو؟ عرض کی سرکار باپ داداؤں نے جتنا مال کمایا تھا اور زندگی میں دنیا میں رہ کر کے جتنا مال میں نے کمایا تھا وہ تمام کے تمام میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا۔ تو سرکار نے پوچھا صدیق تو پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو چھوڑ کر گیا۔ تو عشق میں تڑپنا یہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا مصر میں کٹی انگلیاں، کس کی کٹی تھی؟ عورتوں کی۔ تو کہنے والے نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ لوگ اس سے حضرت یوسف کے حسن کی تعریف کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں حضرت یوسف کے حسن کی تعریف تو ہے ہی ہے مگر اس میں وہ کمال نہیں ہے جو دوسرے مصرے میں مصطفیٰ جان رحمت کا نظر آتا ہے۔ آپ پوچھو کہ کیسے؟ میں بتاؤں گا کہ آپ پہلا مصرع اٹھا کر کے دیکھیں، نظر آتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب یہ ایک حد تک کمال ہے، یہ ایک حد تک کمال ہے اور یہ ایک حد تک حسن ہے۔ اب آگے بڑھے میں آپ کو حد کے پار لے جاتا ہوں۔ آپ اگلی عبارت پڑھیں، اگلی عبارت یہ ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اب دیکھیے وہاں حسن کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی تھی اور یہاں پر شاعر کہتا ہے سرکار اب تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال بعد اگر جودھ پور میں کسی عاشق رسول کے سامنے محمد کے نام کی توہین کر دی جائے تو وہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو حسن یوسف پہ تو انگلیاں کٹی تھی مگر قیامت تک لوگ اپنی گردنوں کو کٹواتے رہیں گے۔ اب دوسرا کمال سنیں،
حضرت یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، لیکن یہاں پر 1400 سال بعد اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سب کے سب ایک آواز میں جواب دیں گے کہ نہیں دیکھا۔ تو پھر کیسے لٹا سکتے ہو اپنی گردنوں کو، پھر کیسے کٹا سکتے ہو اپنی گردنوں کو، پھر کیسے قربان کر سکتے ہو اپنی جانوں کو؟ آپ کا جواب ایک ہوگا کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے جب اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم جان جو دیتے ہیں، ہم اپنی گردنوں کو جو کٹواتے ہیں، ہم تو صرف غلام ہیں، آقا کی سنتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ ہم کٹواتے ہیں۔ تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو نہ دیکھیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو تو وہ بھی نہ دیکھ پائے جو ان کے سامنے موجود تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جب سرکار پیدا ہوئے تو سرکار کے چہرے پر اللہ نے 70,000 پردوں کو ڈال دیا تھا۔ یہ جو سورج جو چوتھے آسمان سے چمکتا ہے، آج انسان اگر کھڑا ہو جائے اور یہ ضد کر لے کہ میں سورج کو دیکھوں تو وہ اس کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتا، جبکہ یہ چوتھے آسمان سے چمکتا ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ اس کا چہرہ بھی نہیں ہے، یہ پیٹھ کے بل ہے۔ تو جب کوئی چوتھے آسمان سے چمکتا ہوا سورج جو اپنی پیٹھ دکھاتا ہے وہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ سورج تو مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا ایک قطرہ ہے۔ تو جب قطرے کا یہ عالم ہے تو پھر سمندر کا عالم ہے۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے پکے غلام بنے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت حسان نے صرف سرکار کو ایک مرتبہ دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت حسان پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسین کبھی کسی دنیا میں دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، دیکھتا کیسے کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ اور آپ تو پیدا ایسے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے آپ کو اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ سرکار کے حسن پر فدا ہوں، آپ سرکار کی سنتوں پر فدا ہوں اور آپ سرکار کے نام۔ یہ ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی پہچان۔ یہ شادی کا جلسہ ہے اور دیر بہت زیادہ ہو چکی ہے، ایک بج چکے ہیں، آخری 2 باتیں سن لیں اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں تمام کے تمام قومیں بھائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تم سب کے سب مومن آپس میں بھائی ہو اور جہاں تک ہو سکے تم اپنے درمیان میں صلح کرو تاکہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تاکہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ 2 باتیں ہیں، کام کی سن لیں، اس کے بعد آپ بھی جا کر کے سو جانا، میں بھی جا کر کے سو جاؤں۔ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ہاں، میری طرف سے تو اجازت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب مومن آپس میں بھائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب 2 بندے آپس میں ملا کرتے ہیں نا، وہ جب مصافحہ کیا کرتے ہیں اور جب معانقہ کر لیا کرتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اس وقت تک اس بندے کے لیے دعا مانگا کرتا ہے جب تک وہ بندہ اپنی قبر میں نہ پہنچ جائے۔ وہ فرشتہ اس وقت تک اس بندے کے لیے دعا مانگا کرتا ہے جب تک وہ بندہ اپنی قبر میں نہ پہنچ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے بھائی چارے کی کیا فضیلت رکھی ہے۔ آج ہم ذرا سی بات ہوتی ہے، آپس میں 2 بھائیوں کی بھی ٹکراؤ ہو جاتی ہے اور 2 دوست بھی آپس میں بچھڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ شادی کا گھر ہے، آپس میں کوئی بات ہو گئی، 2 بھائیوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ شادی کا گھر ہے، کوئی بات ہو گئی، 2 دوستوں نے آپس میں اپنا دوستانہ توڑ دیا۔ میں بتاؤں آپ کو توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ چیزیں وہ توڑی جاتی ہیں جس کو انسان بنایا کرتا ہے، رشتے خدا نے بنائے ہیں، اگر اس کو توڑنا ہوگا وہ توڑے گا، تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو اس کو توڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان کے بس میں ہو، جس کو خدا نے بنایا ہے، نہ اس کو تو کل توڑ پایا تھا نہ آج توڑ پائے گا، بتایا مطلب۔ اور آپ ان لوگوں سے رشتہ توڑیں گے کہ صبح کو تو آپ نے سلام کیا تھا اپنے بھائی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور شام میں لے جا کر کے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سلام کا مطلب کبھی کسی انسان نے نہیں جانا۔ سلام جب بندہ کیا کرتا ہے تو وہ اللہ کی سلامتی اس پر بھیجا کرتا ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک
قیدی کو سزائے موت ہو گئی۔ تو جلاد نے قیدی سے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے، تو اس نے کہا میں ایک مرتبہ ہارون رشید سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آخری خواہش ہے، پوری کر دی گئی۔ جب ہارون رشید کے سامنے اس قیدی کو کھڑا کیا گیا، قیدی نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہارون رشید نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہارون رشید نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آخری خواہش تمہاری باقی ہے۔ کہا نہیں، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ ہارون رشید نے کہا بول دے، ابھی بھی وقت ہے۔ کہا نہیں، میں جس کے لیے آیا تھا وہ کام میرا ہو چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جلادوں سے کہا اس کو پھانسی دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اب مجھے کوئی موت نہیں دے سکتے، اب مجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ ہارون رشید نے کہا تیری موت کی سزا مقرر ہے، اب تو کہتا ہے کہ تجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس کی وجہ؟ وہ بندہ کہتا ہے مجھے ابھی آپ نے ہی سلامتی کی ضمانت دی۔ ہارون رشید کہتا ہے میں نے تو تجھ سے کچھ کہا نہیں، تو نے سلام کیا، میں نے جواب کیا، اس سے آگے کوئی مکالمہ ہوا نہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا میں نے کیسے تجھے ضمانت دے دی؟ وہ بندہ کہتا ہے ابھی جب میں نے سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپس آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب اللہ کی سلامتی آپ مجھے دے سکتے ہیں تو پھر اور کسی کی ضمانت کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید مسکرایا اور مسکرا کر کے کہا جاؤ اس قیدی کو آزاد کرو۔ آپس میں اگر آپس میں بھائی چارہ رکھنا ہے اور آپس میں آپ کو میل جول رکھنا ہے تو آپ کو ایک دوسرے سے سلام بھی کرنا پڑے گا اور آپس میں آپ کو محبت بھی دکھانی پڑے گی۔ اخلاق جو انسان کا ہوتا ہے نا، اخلاق وہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے انسان۔ اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا۔ صدیق اکبر سے سرکار نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، عمر فاروق اعظم سے سرکار نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، عثمان غنی سے سرکار نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، اور حضرت علی سے تو لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اور سارے صحابی ہوں گے جو جوانی میں ایمان لائے، مگر حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں بھی کھولی تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا تھا۔ کعبے میں مولا کائنات پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہے، یہ ان کو گود میں لیتی ہے لیکن حضرت علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ ابو طالب آتے ہیں، گودی میں لیتے ہیں، مگر حضرت علی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کرتے۔ ابو جہل جو اس وقت مکے کا سردار تھا، وہ آ کر کے حضرت علی کو اپنی گود میں لیتا ہے، مگر حضرت علی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ 3 دن بیت جاتے ہیں مسلسل، حضرت علی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ تیسرے روز مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں کہ میرا بھائی پیدا ہوا ہے، میں جا کر کے اس کی ضیافت کر کے حضرت علی کے پاس سرکار پہنچتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے محمد یہ تمہارا بھائی 3 دن پہلے پیدا ہوا تھا لیکن ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا، کہا لاؤ مجھے دو۔ روایتوں میں آج بھی لفظ موجود ہیں جس علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، وہی علی جب سرکار کے پاس گود میں جاتے ہیں حضرت علی اپنی آنکھوں کو کھول لیا کرتے ہیں، حضرت علی اپنی آنکھوں کو کھول لیا کرتے ہیں۔ سرکار آواز لگاتے ہیں، علی جواب آتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے مصطفیٰ پر سلام نہ پڑھو، مصطفیٰ پر درود نہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں سلام اور درود تم نہ پڑھا کرو، ہمیں تو عزت ہی سلام اور درود سے ملی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے۔ آپ نے ہاتھ باندھا، آپ نے رکوع کیا، آپ سجدے میں پہنچے، 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی، اب 2 زانو ہو کر کے آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ اب آپ رب سے کہتے ہو اے اللہ میری نماز کو قبول کر لے۔ اب رب کہتا ہے عبادت تو میری ہے مگر پہلا سلام میرے مصطفیٰ کو۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتا دیں، یا آپ تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سلام کا انکار کرتے ہیں، جب آپ 2 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جب کہا یا نبی سلام علیکہ، تم نے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگا دیا۔ میں کہتا ہوں تم تو 5 وقت کہتے ہوئے نظر آتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب بھلے لے جا کر کے عرب میں اس کا ترجمہ کروا لو، عرب کے سب سے بڑے عالم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو السلام علیکہ ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا یا نبی سلام علیکہ۔ تو تم کہتے ہو سلام نہ پڑھو، میں کہتا ہوں ہم کو تو عزت ہی درود اور سلام سے ملی ہے، اور نماز میں سلام نہ پڑھے
میں کہتا ہوں جب تک نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، سرکار دو قبیلوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پر بھیجا کہ صدیق سرکار کی بات کو سب سے بڑے تم ہو، تم نماز پڑھو۔ صدیق اکبر مصلی پر موجود ہیں، اتفاق ہوا 1 یا 2 رکعت ہوئی تھی، سرکار پیچھے سے تشریف لے آئے۔ جب سرکار پیچھے سے آئے تو صحابہ نے سرکار کو راستہ دینا شروع کر دیا۔ اب آپ بتائیں صحابہ کس حالت میں تھے؟ کس حالت میں تھے؟ اگر میں آ جاؤں یا میں چھوڑیے وقت کا غوث اعظم آ جائے تب بھی شریعت یہ کہتی ہے اس کے لیے بھی نماز نہیں توڑی جا سکتی، اور ادھر ہٹنا اور ادھر ہٹنا تو شرعی مسئلہ ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ تو سرکار پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، پوری کی پوری قطار کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، سرکار راستہ چھوڑ کر کے آگے بڑھے۔ سرکار جب پہلی صف میں پہنچے تو صحابہ کرام ایسے تالی بجانے لگ گئے تاکہ صدیق کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ تو صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا، صدیق اکبر نماز میں تھے، صحابہ نے تالی کو اور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ تو صدیق اکبر نے جب تالیوں کی گونج کو سنا تو صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صدیق اکبر جیسے تھے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو جاتے اور سرکار مصلی پر پہنچ جاتے، لیکن صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے روایتوں میں آج بھی موجود ہے کہ اپنا چہرہ سرکار کی طرف کر لیا، اپنا چہرہ سرکار کی طرف کر لیا۔ اب آپ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ اگر کعبے کی طرف سے اپنا چہرہ ہٹا لیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ صدیق اکبر کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سرکار پیچھے کھڑے ہیں، صدیق اکبر نے اپنا چہرہ سرکار کی طرف کر دیا۔ اب کوئی جا کر کے صدیق اکبر پر فتویٰ لگائے صدیق تمہاری نماز تو ٹوٹ جانی چاہیے، صدیق تمہاری نماز تو ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں میری نماز نہیں ٹوٹی۔ ہم نے پوچھا عالم تصور میں صدیق کیوں نہیں ٹوٹی؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں ٹوٹ کیسے سکتی تھی جب تک صدیق سامنے دیکھ رہا تھا، صدیق کو کعبہ نظر آ رہا تھا، صدیق نے جیسے پلٹ کر کے دیکھا قسم خدا کی کعبے کا کعبہ نظر آ رہا۔ اور جب اس روایت کو سرکار کی اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو بریلی کی چھوٹی سی پتلی سی گلی میں اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ خیر آخری بات سماعت کر لیں، میں بات کر رہا تھا آپ کے اخلاق کی، آپ کے بھائی چارے کی۔ آپ اپنا اخلاق درست رکھیں، آپ اپنے بھائی چارے میں کوئی بیچ میں کوئی ڈھال نہ بننے دیں، کوئی فصل نہ بننے دیں، کوئی جدائی بھی نہ بننے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیا کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دے گا۔ تو اپنے مزاج میں شگفتگی رکھیں، اپنے مزاج میں ہلکا پن رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو جو بندہ ٹھنڈے دماغ والا ہو اس کو شانت ہو جانا چاہیے، اس کو شانت ہو جانا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ شانت ہوگا تو اللہ اس کو ایک شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو آپ اسلام میں آ کر کے دیکھیں، اسلام بڑا ہلکا مذہب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دن بھر شوہر کام سے تھکا ہارا گھر آئے، بیوی شام کو مسکرا کر کے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لے، اللہ 70 شہیدوں کا مقام عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اسلام بڑا ہلکا مذہب ہے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام نے بھائی چارہ سکھایا ہے، اسلام نے کسی سے دشمنی نہیں سکھائی۔ تو آپ سب سے بھائی چارگی رکھیں، آپ سب سے محبتوں سے ملیں، آپ سب سے محبتوں سے تعلقات رکھیں، کسی سے دشمنی ہم کو نہیں کرنی، بڑوں کا ادب کرنا ہے،
छोटों पर शफ़क़तें रखनी है और हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी। अगर दुश्मनी रखनी होती तो इस्लाम आज उस मकाम तक नहीं पहुंचता जिस मकाम में इस्लाम पहुंचा हुआ है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत का अदब करें, उनकी ताज़ीम करें और इसलिए भी करें कि अगर सरकार ना होती तो ये दुनिया ना होती, और ये दुनिया ना होती तो फिर किसी को वजूद नहीं मिलता। तो जब सरकार ने 63 बरस की जिंदगी में उम्मतियों को याद रखा तो उम्मतियों का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी जिंदगी में अपने नबी को याद रखें। वो किसी कहने वाले ने बड़ा खूब कहा था, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाज़ी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी नौकरी के लिए। तो आप अपनी तर्ज जिंदगी, अपना वजीफा हयात, अपनी वज़ाक़ता इस तरीके से रखें कि आपको देखने वाले को पता चल जाए कि कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम है। तो आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, मुझसे कहा गया था, मैंने अभी आपको कहा कि सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी और हज़रत अली, चार सबसे बड़े सहाबा और इनकी गिनती सबसे अव्वल नंबर पर आती है। तो जब इनकी तकरीरें हुआ करती हैं या जब इनका नाम लिया करता है, ये अभी शरीफ भाई ने हज़रत अली पर मनक़बत पढ़ी तो आप सब झूमे। मुझसे किसी ने कहा था कि हज़रत अली के नाम पर इतना कोई झूमा जाता है, इतनी कोई शान है, तो सरकार की शान क्या होगी? इतना तो कोई सरकार की शान में नहीं झूमता जितना अली के नाम पर झूमता है। मैं कहता हूँ जो अली के नाम पर झूम गया वो मुस्तफ़ा के नाम पर झूम गया। इख्तलाफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिद्दीक के नाम पर कुर्बान हो गया वो मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान हो गया। तो मैं तरन्नुम में जो मुझसे कहा गया है फरमाइश के एतबार से आखिरी अशार आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इजाजत है? कोई सिद्दीक जैसा साहिबे ईमान क्या होगा, कोई सिद्दीक जैसा साहिबे ईमान क्या होगा, उमर फारूक जैसा आदिले ज़ीशान क्या होगा, उमर फारूक जैसा आदिले ज़ीशान क्या होगा, और कोई शर्म हया में सानिए उस्मान क्या होगा, कोई शर्म हया में सानिए उस्मान क्या होगा, अली शेर खुदा सा साहिबे मैदान क्या होगा, अली शेर खुदा सा साहिबे मैदान क्या होगा। अब इन चारों लाइनों का निचोड़ सुन ले। कहते ना अली के नाम पर तड़पना, उमर फारूक आज़म के नाम पर तड़पना, और मैंने अभी आपको जवाब दिया। अब इन मिसरों में भी आप पूरा निचोड़ सुन ले। अली शेर खुदा सा साहिबे मैदान क्या होगा, और मुसलमानों जरा इंसाफ और ईमान से कहना, मुसलमानों जरा इंसाफ और ईमान से कहना, सहाबा का ये आलम है तो फिर सुल्तान क्या होगा, सहाबा का ये आलम है तो फिर सुल्तान क्या होगा, अली शेर खुदा सा साहिबे मैदान क्या होगा। भेजा है अपने मोहब्बत का ये पैगाम, उनके हाथों जिनका मोहब्बत है नाम, रूह निकलती रहे, ये कहता रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे।